سب سے پہلے اہم خبر کہ امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث محمد داؤد نامی افغان شہری نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ بتانے اور فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے افغان شہری کو گرفتار کر کے دہشت گرد حملے کی دھمکی دینے پر مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نکلا۔ محمد داؤد نامی افغان شہری نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ بتانے اور فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے افغان شہری کو گرفتار کر کے دہشت گرد حملے کی دھمکی دینے پر مقدمہ بھی دائر کر لیا ہے۔ ایک اور دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد داؤد نامی افغان شہری ہے جس نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ بھی بتایا اور امریکہ کے ایک شہر کو نشانہ بنانا ہدف بھی اپنا مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشرے کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا ہے۔ ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا جنہوں نے امریکیوں کو نقصان پہنچایا۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں جمال ولی مارا گیا۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر توحیدی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ دونوں 2024 میں الیکشن ڈے پر گرفتار ہوئے۔ سینکڑوں گولیاں ملی۔ دونوں افغان شہری داعش اور وفاداری کا اعلان کر چکے تھے۔ 2025 میں جاوید احمدی کو سیکنڈ ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ بہار اللہ نوری بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ ذبیح اللہ محمد مونٹانا میں زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشرے میں مجرموں اور دہشت گردوں کو بھر دیا ہے۔ ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا جنہوں نے امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ حارث صاحب، ایک اہم پوائنٹ، امریکہ نے افغان شہریوں پر احسان کیا جیسے کہ پاکستان نے کیا اور انہیں امریکہ میں شہریت دی، لیکن اب وہی افغان شہری دہشت گردی میں ملوث نکلے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، پاکستان پچھلے 10 سال سے یہ بات دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ افغانستان از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم، اور یونائیٹڈ نیشن نے رپورٹ کی کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہیں اور القاعدہ ان کو ٹرین کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے۔ جو امریکن پیسہ جاتا ہے افغان طالبان رجیم کو، وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ اور اس قبیل سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون کو اس نے مارا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے اہلکار، اور اب آپ کے سامنے بم بناتا ہوئے دکھا رہا ہے سب کو، اور وڈ ورتھ کے اندر داؤد نامی شخص۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سلیپر سیل جو ہیں وہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں بنا لی ہیں، اور وہاں پر اب یہ دہشت گردی شروع ہونے والی، بلکہ ہو چکی ہے جی، اور اسی کی کڑی ہے جو تاجکستان میں 3 چائنیز مارے گئے ہیں۔ حارث صاحب، اب کیا امریکہ اور یورپ کو افغان دہشت گردوں کا سدباب نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کی تو بہت بہتر ہے کہ کم از کم اب امریکہ اور یورپین یونین بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے ایک فیصلہ ضرور کریں گے کہ اس کا سدباب کیسے کرنا ہے، اس ٹیررزم کو کیسے روکنا ہے، اور افغانستان میں سے جو اسلحہ چھوڑ دیے گئے $7.2 بلین کا، اس کو ریٹریو کیسے کرنا ہے، اور کیا ان کو اتنا جو پیسہ $40 ملین پر ویک دے رہے ہیں یہ دینا چاہیے یا اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے، اتنا دینا چاہیے جو کہ صرف افغان عوام کے اوپر خرچ کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کو جتنے ممالک سے مدد کر رہے ہیں ان کو اب روکا جائے کہ اس کی فائنینشیل سپورٹ بند کی جائے اور پاکستان کو ملیٹریلی سپورٹ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ان کے پاس ویپن ہے وہ لیٹسٹ ویپن ایمونیشن ہے، ہمارے پاس ان کا میچنگ ایمونیشن نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ APCs دیں، ہمیں نائٹ فائٹنگ کیپیبل ہیلی کاپٹر دیں، اس سے نائٹ ویژن ڈیوائسز دیں تاکہ ہم ان کا پراپر طریقے سے مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان کو کھلم کھلا امریکہ سے یا یورپین سے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ انڈیا کی طرف سے کیا پرابلم ہے، کیسے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے۔ جی حارث صاحب، آپ ہمارے ساتھ۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش حملے سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ اب تک 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش ہو چکی۔ حملے میں ملوث سہولت کار کی کھوج لگائی جا رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ سما عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔
جی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر فتنہ الخوارج کے حملے کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق تینوں حملہ آوروں کے بارے میں نادرا نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ افغان شہری ہیں۔ اسی طرح ان کے حوالے سے ابھی نادرا کو دیگر تفصیلات موصول نہیں ہوئی۔ اب تک 100 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تفتیشی ٹیموں نے رحمان بابا قبرستان سے، جہاں سے خودکش حملہ آور موٹر سائیکل پر بیٹھ کے آئے تھے، وہاں سے لے کر ہیڈ کوارٹر تک کی مختلف CCTV فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں۔ اسی کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سہولت کار ہے ان کا کھوج لگایا جا رہا ہے، اور اب تک اس حوالے سے کوئی کامیابی نہیں ملی تفتیشی ٹیموں کو۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے، جو تینوں خودکش حملہ آور ہیں اس دن انہوں نے موبائل فون استعمال نہیں کیے۔ یاد رہے کہ 24 نومبر کو جو ہے فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا صبح 8:11 پر، جس میں 3 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ ایک خودکش بمبار نے گیٹ پہ اپنے آپ کو اڑا دیا تھا اور 2 کو سیکورٹی فورسز نے نشانہ بنایا۔ بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے آج تورخم بارڈر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولنے کا امکان ہے۔ بارڈر کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر شنواری سے۔ جی عمر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ حکومت کی جانب سے افغانستان کے عام شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے تورخم سرحدی گزرگاہ آج کھولنے کا امکان ہے، جبکہ تورخم سرحدی گزرگاہ آج 50ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بدستور بند ہے۔ بارڈر بندش کے باعث بارڈر کے دونوں اطراف ہزاروں کی تعداد میں مالبردار گاڑیاں پھنس چکی ہے، جبکہ پاک افغان شاہراہ پر بھی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں کڑی ہے۔ جب یہاں پر ہم نے ڈرائیور سے بات کی، انہوں نے اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ کسٹم مقام کا کہنا تھا کہ تورخم سرحدی گزرگاہ پر یومیہ تقریباً 2000 امپورٹ ایکسپورٹ کی گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور اسی طرح دو طرفہ تجارت بھی 85 کروڑ تک ہے تورخم سرحدی گزرگاہ پر۔ جی پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بے بنیاد بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ تمام جمہوری ممالک کی طرح قانون سازی کے ساتھ آئینی ترمیم بھی پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ ہائی کمشنر ایسے تبصروں سے گریز کریں جو سیاسی تعصب اور غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں نمائندہ سبھا ظہیر علی سے۔ ظہیر، دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کیا موقف سامنے آیا، بتائیے گا۔ دیکھیں، دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو پاس کی گئی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے پارلیمان کے دونوں ایوان سے 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہے، اور آئین پاکستان میں درج جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرایا گیا، اور دنیا کے دیگر جو جمہوری ممالک ہیں اس کی طرح پاکستان کے بھی جو منتخب نمائندے ان کو دیگر قانون سازی کے ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس کا بھی اختیار ہے، اور یہ کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اس وقت جو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا وہ پاکستان کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور آئینی ترمیم سے متعلق بے بنیاد اور غلط اندیشوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ پاکستان جو ہیومن رائٹس کمشنر کے ہائی کمشنر ہیں ان کے کام کو تو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس وقت جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ پاکستان نے تمام پروسیجر اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد ایسے بیان سے گریز کرنا چاہیے جو غلط معلومات اور اندیشوں پر مبنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے جس میں زمینی حقائق اور پاکستان کے جو نقطہ نظر ہے اس کو شامل کیے بغیر یہ یک طرفہ بیان دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے، پاکستان اپنے آئین کے مطابق جو انسانی حقوق ہے، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم یہ ساتھ میں ہائی کمشنر سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے تبصروں سے گریز کیا جائے جو سیاسی تعصب اور غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے دو ٹوک یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں پاکستان کی جانب سے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا گیا۔ بہت شکریہ ظہیر۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر کی دفتر خارجہ آمد۔ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات دو طرفہ تعلقات